بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ قبل یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ کیا جرمنی میں اقتصادی بحران آ سکتا ہے، اور اب خلق خدا کی زبان پہ یہ سوال ہے کہ موجودہ اقتصادی بحران مزید کتنا برا ہوگا اور یہ کتنے عرصے تک جاری رہے گا۔ جرمنی میں روزانہ استعمال کی ایک چیز ہے جسے ٹوائلٹ پیپر کہتے ہیں۔ جب کرونا کی وبا شروع ہوئی اور وبا پھیلنے کا خطرہ بہت بڑھ گیا تو جرمنی بھر کی مارکیٹوں سے ٹوائلٹ پیپر ختم ہو گئے، اور مجبوراً جو بیچنے والے تھے ان کو اس کی فروخت پر کنٹرول لگانا پڑا، اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیکٹ فروخت کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اب کرونا وبا تو نہیں ہے، لیکن جرمنی کی مارکیٹ سے ٹوائلٹ پیپر پھر غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس دفعہ وجہ کچھ اور ہے۔ ہیکل ایک 100 سال پرانی فیکٹری ہے جو گھریلو استعمال کی چیزیں بناتی ہے یہاں جرمنی میں۔ اس نے چند روز پہلے اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے۔ یہ جو فیکٹری ہے یہ 60,000 میگا واٹ آورز قدرتی گیس اور 40,000 میگا واٹ آورز بجلی کے صرف اپنے فیکٹری کے ایک یونٹ میں، جو کہ جرمنی کے ایک شہر ڈوزلڈورف میں ہے، وہاں استعمال کرتی ہے۔ لیکن گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کی وجہ سے اس فیکٹری نے اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دے دیا، یعنی وہ مجبور کر دی گئی ہے کہ وہ مزید کام بند کر دے۔ زرعی میدان میں کھاد تیار کرنے والی جو فیکٹریاں ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو بند کرنے کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسی طرح جو سٹیل کی فیکٹریاں ہیں، اور اس میں ایک بڑا نام ہے آرسیلور، اس نے اپنی 2 جو یونٹس تھی فیکٹریوں کو پہلے سے ہی بند کر دیے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جوتے کی ایک فیکٹری ہے جو شوز بناتی ہے اور اس کو گوٹس کہتے ہیں، اس نے بھی اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے، اور اس میں جو 2500 کارکن کام کرتے تھے ان کو نوٹس دے دیا ہے کہ ان کو کسی وقت بھی برخاست کر دیا جائے گا۔ جرمنی میں گیس درآمد کرنے والی کمپنی کے جو ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کلاؤس ڈیٹر ان کا نام ہے، انہوں نے گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کی وجہ سے بہت ہی برے حالات پیدا ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے، اور جرمنی میں ٹریڈ یونین کی ایک طاقتور آرگنائزیشن ہے جسے DGB کہتے ہیں، اس کی سربراہ ہے یاسمین فہیمی، اور انہوں نے جرمنی کی حکومت کو فوری طور پہ ایک انتباہ کیا ہے، تنبیہ بھیج دی ہے کہ اگر ہنگامی بنیادوں پر حکومت کی طرف سے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو جرمنی میں صنعتوں کی بربادی جو ہے وہ سامنے دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو صنعتی یونٹس کی یا فیکٹریوں کی بربادی ہے یہ جرمنی کی تمام صنعتوں کو بالکل تباہ و برباد کر دے گی۔ اس وقت جو سٹیل انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر انڈسٹری ہے، اسی طرح پیپر انڈسٹری ہے، یہ سب سے زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر قیمتوں میں اضافے کا یہ جو رجحان ہے اسی طرح رہا تو جرمنی کی جو 90% فیکٹریاں ہیں یا صنعتیں وہ اپنا اختتام دیکھ رہی ہیں۔ جرمنی میں سٹیل پیدا کرنے والی جو سب سے زیادہ سٹیل پیدا کرتی ہے اس کمپنی کا نام ہے GMH، اور اس کمپنی کے سربراہ نے بتایا ہے کہ بجلی میں اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے وہ خود اس وقت شوق کی حالت میں ہیں، اور ان کے جو 21 یونٹس اس وقت کام کر رہے ہیں اور اس میں 6,000 ملازمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بجلی اور گیس کی مد میں 120 ملین یورو جو ہے وہ سالانہ دیا کرتے تھے، اور اب جو موجودہ قیمتیں جو اس طرح بڑھ گئی ہیں
تو اس وقت اگر یہ جو بڑھاوا ہے یا یہ جو اضافہ ہے برقرار رہا تو ان کی گیس اور بجلی کی جو لاگت ہے وہ 1.2 بلین، پہلے 120 ملین تھی اور اب 1.2 بلین ہو جائے گی، اور پھر ان کے لیے ان فیکٹریوں کی یونٹس کو چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل کی جو پروڈکٹس ہیں یا مصنوعات ہیں، اگر اس کی قیمت وہ 50% بڑھا بھی دیں تو پھر خریدار ان کو نہیں ملتے، کیونکہ جو خریدار ہیں اسٹیل کے وہ پھر انڈیا اور چائنا سے جو ہے وہ اپنا سامان منگوا لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو بہرحال قیمتیں بڑھ جانے کے باوجود جرمنی کی نسبت بہت سستا مال مل رہا ہے۔ اسی طرح جرمنی کے ایک علاقے ووٹنبرگ میں فرٹیلائزر کی فیکٹری ہے، اور اس نے اپنے 860 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے اور کہا کہ گھر میں بیٹھو، اور کام کو بند کر دیا ہے کہ وہ اتنی مہنگی گیس اور بجلی کی پیمنٹ کر کے اپنی فیکٹری کو نہیں چلا سکتے، اور انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ فوری ان کی مدد کی جائے، ورنہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اس فیکٹری کو مزید چلایا جا سکے۔ اسی طرح ایک میٹیریل ہے جس کو AD Blue کہتے ہیں، اور یہ ڈیزل جو انجن ہے اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وقت جرمنی میں لاکھوں ایسے ڈیزل انجنز ہیں، کاروں میں، ٹرکوں میں یا بسز میں، جس میں یہ جو ہے ڈیزل کے ساتھ AD Blue استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جرمنی کی ایک فرم BASF بناتی تھی، تو اس نے یہ جو توانائی ہے گیس اور بجلی، اس میں قیمتوں میں اضافہ کے باعث اس کو بنانا بند کر دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جب یہ چیز ملے گی نہیں ڈیزل میں ساتھ ڈالنے کے لیے، تو وہ اپنی یہ جو لاکھوں گاڑیاں، بسیں، ٹرک اور کاریں وہ کس طرح چلائیں گے۔ اسی طرح اب یہ جو ترقی کی رفتار تھی، پہلے یہاں جرمنی میں کہا گیا تھا کہ یہ 0.3% بڑھے گی، لیکن اب یہ تخمینے لگ رہے ہیں کہ 0.6% مائنس چلی جائے گی۔ گو جرمنی کے حکومتی ادارے تسلیاں تو دے رہے ہیں کہ وہ مدد کریں گے، لیکن یہ مدد کہاں تک ہو سکتی ہے؟ پہلے بھی کورونا میں تقریباً 40 بلین یورو کی مدد دی گئی تھی، تو اب ایک لمبی مدت تک اتنی رقوم نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح یہ بھی خدشہ اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غالباً جرمنی جو کہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور غالباً جرمنی کا یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا جو اسٹیٹس ہے یہ بھی جاتا رہے گا۔